داستان محبت شہزادہ سلیم اور انارکلی۔ وہ بنیادی طور پر ہندوستان کی نہیں تھی۔ 1 سال پہلے وہ ایران میں ایک بردہ فروش کے ہاتھوں فروخت ہوئی۔ بردہ فروش کو اس کی حسن نے گرویدہ کر لیا اور وہ سوچنے لگا کہ اس نایاب شاہکار کو کسی بادشاہ کے دربار کی زینت ہونا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی اس کا ذہن مغل بادشاہ کے دربار کا طواف کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ مغل بادشاہ اکبر کے دربار سے اسے خوب انعام و اکرام مل سکتا ہے، اور وہ ہندوستان کی طرف بڑھ گیا۔ ہندوستان میں اس وقت مغل اعظم بادشاہ اکبر کی حکومت تھی اور اس کا پایہ تخت آگرہ تھا۔ بردہ فروش نے جب اس حسین دوشیزہ کو، جس کا نام نادرا تھا، بادشاہ اکبر کے دربار میں پیش کیا تو بادشاہ اس حسن کامل کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بادشاہ نے فوراً بردہ فروش کو مطلوبہ رقم دے کر رخصت کر دیا اور نادرا کو اپنے کنیزوں میں شامل کر لیا۔ بادشاہ نے اس کا نام اس کی حسن کی وجہ سے انارکلی رکھ دیا۔ بادشاہ اکبر کی 3 بیویاں تھیں، پہلی رقیہ، دوسری سلیمہ اور تیسری جودہ۔ رقیہ نے جب پہلی بار انارکلی کو دیکھا تو اس کو محل کے فتنہ سے تعبیر کیا، جبکہ جودہ نے نادرا کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن محل میں بادشاہ کے بیٹے سلیم کی نظر انارکلی پر پڑی اور اس پر فریفتہ ہو گیا۔ سلیم اکبر کی تیسری بیوی جودہ کا بیٹا تھا، جو بعد میں بادشاہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا۔ روایت ہے کہ ایک دن اکبر اور جودہ سلیم کو ساتھ لے کر ایک درگاہ پر حاضری دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ درگاہ میں ایک بزرگ نے کہا کہ سلیم ایک دن بہت بڑا بادشاہ بنے گا، جبکہ اس سے پہلے وہ آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے صف آرائی بھی کرے گا۔ بادشاہ اکبر نے کہا کہ میں یہ کبھی نہ ہونے دوں گا۔ محل میں جب سلیم اور انارکلی کے خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سلیم کی سوتیلی ماں اور اکبر کی پہلی بیوی رقیہ کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے دونوں کو الگ کرنے کے لیے ان کے راستے میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ اس نے بادشاہ اکبر کے کان میں ڈال دیا کہ سلیم اب جوان ہو گیا ہے، لیکن حرب و ضرب کی تعلیم سے ناآشنا ہے۔ سلیم کو جنگی تربیت کے لیے دہلی بھجوا دے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی رقیہ کی بات مان لی اور سلیم کو جنگی تربیت حاصل کرنے کے لیے آگرہ سے دہلی روانہ کر دیا۔ سلیم کی ماں نے سلیم کو بادر ناخواستہ روانہ کیا۔ سلیم دہلی پہنچا، لیکن اس کے دل و دماغ پر انارکلی سوار تھی۔ وہ جنگی تربیت لینے میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ دن رات اکیلے بیٹھ کر انارکلی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ ادھر محل میں انارکلی کی دنیا بھی اجڑ گئی تھی۔ جب سے سلیم دہلی گیا تھا، اس دن سے انارکلی نے نہ ٹھیک طرح سے کچھ کھایا نہ پیا، راتوں کو جاگتی اور سلیم کے خیالوں میں گم رہتی تھی۔ لیکن وہ ایک کنیز تھی، بھلا اس کی کس کو پرواہ ہو سکتی تھی؟ وہ محل کے کسی کونے قدرے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی رہتی۔ ایک دن سلیم کی ماں جودہ نے اسے دیکھا تو اس سے اس کے اس طرح آنسو بہانے کی وجہ پوچھی، لیکن اس کی زبان پر سلیم کا نام نہ آیا اور وہ آنسو پی کے رہ گئی۔ انارکلی نے بہانہ کیا کہ مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے۔
جودھا نے اس کو مشورہ دیا کہ اپنی ماں کو خط لکھو، اس طرح تیرے دل کا درد کچھ کم ہو جائے گا۔ انارکلی بہت خوش ہوئی، جیسے اس کو امید کی ایک کرن نظر آنے لگی ہو۔ اس نے قلم دوات اٹھائی اور اپنی ماں کو خط لکھنے کے بجائے سلیم کو خط لکھنے بیٹھ گئی۔ اپنے دل کی ہر بات سلیم کو لکھ ڈالی۔ شہزادے سلیم کو جب یہ محبت سے بڑا پیام نامہ ملا تو اس سے رہا نہ گیا اور فوراً انارکلی تک پہنچنے کی ترکیبیں کرنے لگا۔ آخر وہ دہلی سے روانہ ہوا اور آگرہ کی راہ لی۔ اس سفر میں سلیم کے ساتھ اس کا رازدار دوست محبت بھی تھا۔ سلیم نے محبت پر اپنی اور انارکلی کی محبت کی داستان ظاہر کر دی۔ محبت نے سلیم کو تسلی دی کہ وہ غم نہ کرے، یہ دوست ہر محاذ پر اس کا ساتھ دے گا۔ محل میں جب خبر پہنچی کہ سلیم دہلی سے محل آ رہا ہے تو اکبر کی پہلی بیوی رقیہ کی شیطانی ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے انارکلی کو بلایا اور حکم دیا کہ سلیم کے محل واپس آنے کی خوشی میں تم دوسرے ناچ گانے والیوں کے ساتھ رقص پیش کرو گی۔ انارکلی نے بڑی پس و پیش کی، لیکن رقیہ نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ رقیہ نے اس کو دھمکی دی کہ وہ اسے قتل کر دے گی۔ انارکلی ڈر گئی اور رقص کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ شہزادہ سلیم کی سواری جب محل میں پہنچی تو والدین نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس کے بعد اس کا دل انارکلی سے ملنے کے لیے بے قرار ہونے لگا۔ انارکلی دوسرے ناچ گانے والیوں کے ساتھ دربار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دربار کو آراستہ کیا گیا تھا۔ سلیم اپنے والدین کے ساتھ دربار میں داخل ہوا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ جب رقص و موسیقی کا پروگرام شروع ہوا تو سلیم یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ انارکلی بھی رقص کرنے والیوں کے ساتھ رقص کر رہی ہے۔ سلیم فوراً اٹھا اور سب کے سامنے انارکلی کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ سلیم نے انارکلی کو تھپڑ کیوں مارا، سوائے رقیہ کے، کیونکہ یہ سارا کیا دھرا تو اسی کا تھا۔ اسی نے انارکلی کو رقص کرنے پر مجبور کیا تھا۔ سلیم نے زوردار آواز میں انارکلی کو مخاطب کیا، تم کب سے طوائف بن گئی ہو؟ انارکلی کچھ نہ بولی اور آنسو بہاتی ہوئی دربار سے نکل گئی۔ بادشاہ اکبر کی آواز دربار میں گونجی اور سلیم کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے تخلیے میں ملے۔ جب سلیم اپنے باپ بادشاہ اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کی وجہ پوچھی، جس پر سلیم نے بادشاہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور انارکلی سے محبت کا اقرار کر دیا۔ بادشاہ اکبر غضبناکی میں شہزادہ سلیم کو مخاطب ہوا، سلیم تمہیں ہوش تو ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک شہزادے اور کنیز کا ملاپ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے سلیم کو حکم دیا کہ وہ انارکلی سے دور رہے گا، لیکن عشق کے ماروں کو کسی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ وہ بدستور چپ چھپا کر محل کے باغ میں ملتے اور محبت بری باتوں سے محظوظ ہوتے تھے۔ ایسے حالات میں جو حکمت عملی اپنائی جاتی ہے، سلیم کے ساتھ بھی وہی کیا گیا۔ بادشاہ اکبر اور اس کی تینوں بیویاں سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل سوچنے لگیں۔ آخر رقیہ نے تجویز پیش کی کہ سلیم کی شادی کر دینی چاہیے۔ کس سے؟ بادشاہ جھٹ سے بولا،
رقیہ نے قدر جرت مندی سے کہا، بادشاہ سلامت، بھگونت داس جو آگرہ کا جانا مانا جاگیردار ہے، اس کی بیٹی مان بائی سے پہلے بھی ان کی آفر کو ہم نے ٹکرا دیا تھا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی، اپنی بیوی رقیہ کی تعریف کی اور شادی کی تاریخ اور انتظامات اپنی بیوی رقیہ کی سپرد کی۔ 2 دن بعد سلیم کی شادی تھی۔ شہزادہ سلیم بظاہر اس شادی سے خوش نہیں تھا، اور خوش بھی کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے دل پر تو انارکلی کا قبضہ تھا، لیکن اپنے والدین کے خلاف بغاوت بھی نہ کر سکا، اور یہ سوچ کے شادی کے لیے ہاں کر دی کہ شادی کرنے سے کیا ہوگا، بس ایک عورت کا محل میں اضافہ ہو جائے گا، انارکلی تو ادھر ہی رہے گی۔ انارکلی نے جب سنا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سلیم سے شکایت بھرے انداز میں کہنے لگی، شہزادے، کیا تیرے دل سے انارکلی نکل گئی ہے جو آپ مان بائی سے شادی کر رہے ہیں؟ سلیم نے انارکلی کو تسلی دی کہ چاہے ساری دنیا کی لڑکیاں بھی میرے محل میں داخل کر دی جائیں تب بھی میں تمہیں نہ چھوڑوں گا۔ شادی کے بعد مان بائی نے جب سلیم کو اپنے آپ سے کھچا کھچا محسوس کیا تو وہ رقیہ کے پاس چلی گئی اور سلیم کی شکایت کی۔ رقیہ تو جیسے پہلے سے بھری پڑی تھی، پٹ پڑی، یہ سلیم کبھی نہیں سدھرے گا۔ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچ گئی اور سارا واقعہ سنا ڈالا۔ بادشاہ نے یہ کام بھی رقیہ کے سپرد کیا۔ اگلی رات بڑی بھیانک تھی۔ رقیہ نے چند چوروں اچکوں کو رقم دے کر انارکلی کو اغوا کرانے کا منصوبہ تیار کیا۔ آدھی رات کو جب محل میں خاموشی تھی تو رقیہ نے ایک کنیز کو بھیج کر انارکلی کو اپنے پاس بلوایا۔ جب انارکلی رقیہ کے پاس پہنچی تو رقیہ نے انارکلی کو باہر اپنے ساتھ جانے کو کہا۔ رقیہ نے اپنی ایک کنیز خاص فردوس کو بھی ساتھ لیا اور انارکلی کو لے کر محل سے نکل گئی۔ منصوبے کے مطابق ڈاکوؤں نے راستے میں گات لگا کر حملہ کیا اور انارکلی کو اٹھا کر لے گئے۔ اگلی صبح جب شہزادہ سلیم باغ میں انارکلی کا انتظار کر رہا تھا تو اس کے رازدار دوست محبت نے اسے آ کر اطلاع دی کہ انارکلی رات سے محل سے غائب ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سلیم نے روندے ہوئے لہجے میں محبت سے دریافت کیا کہ انارکلی کہاں گئی ہے۔ جب انارکلی کا کہیں پر بھی سراغ نہ لگایا جا سکا تو سلیم کو یہ یقین ہو گیا کہ ضرور یہ اس کی سوتیلی ماں رقیہ اور بادشاہ کی چال ہے، تاکہ اس طرح سلیم انارکلی سے دور ہو جائے۔ لیکن شہزادہ سلیم پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ شہزادہ سلیم اپنے باپ کے خلاف ہوا اور انارکلی کا مطالبہ کیا۔ جب بادشاہ نے شہزادہ سلیم کی ایک نہ مانی تو شہزادہ سلیم نے اپنے باپ بادشاہ اکبر کے خلاف بغاوت کر دی اور لشکر لے کر اپنے باپ کے مد مقابل آ گیا۔ لیکن شہزادہ سلیم کی یہ غلط فہمی تھی، کیونکہ اس کا ٹکراؤ عظیم مغل لشکر سے تھا۔ آخر سلیم کو شکست ہوئی۔ بادشاہ اکبر نے سلیم کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا، لیکن سلیم اپنے موقف سے نہ ہٹا۔ بادشاہ نے شہزادے کے سامنے یہ شرط رکھی کہ یا تو شہزادہ انارکلی کو بھول جائے یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہائے عشق کی حشر سامانیہ! سلیم نے عشق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ جب رقیہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے انارکلی کو لا کر بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ انارکلی کو جب پتہ چلا کہ سلیم اس پر قربان ہونے جا رہا ہے
تو اس نے اپنے آپ کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا اور بادشاہ کو صاف لفظوں میں بتایا کہ سلیم کو چھوڑ دیا جائے، میں اپنے آپ کو سلیم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح بادشاہ نے انارکلی کو قتل کرانے کا حکم دے دیا۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ اکبر نے اپنی والدہ حمیدہ بیگم کے کہنے پر انارکلی کو خفیہ طریقے سے واپس ایران بھیج دیا تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ انارکلی کو محل کی ایک دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا۔ بہرحال سلیم کو جب پتہ چلا کہ انارکلی نے خود کو اس پر قربان کر دیا ہے تو وہ نہایت افسردہ ہوا اور اپنے والدین سے آخر دم تک ناراض ہی رہا۔ ختم شد۔